اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دلیل کے طور پر سمجھایا کہ جو تمہارے بتوں کا نقصان ہوا ہے وہ بڑے بت سے پوچھ لو، تو انہیں بھی آ گئی تھی، پتہ انہیں بھی چل گیا تھا، اور قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرمندگی کی وجہ سے ان کے سر جھک گئے تھے کہ واقعی جو ابراہیم جو بات کر رہے ہیں بات تو صحیح ہے کہ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکے وہ ہمارا کیا دفاع کریں گے۔ لیکن بدبختی جب غالب آ جاتی ہے نا تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بجائے اب سمجھ بھی گئے تھے، شرمندہ بھی ہو گئے تھے، بجائے اب کلمہ پڑھنے کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب بدلہ انتقام لینے کے جو ہے وہ کیا ٹھان لی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، بات یہ ہے کہ جو اگرچہ بات صحیح بھی ہے لیکن کیونکہ ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف ہے تو فلہذا ہم اس کا انتقام لیں گے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا اکیلے تنہائی میں کہ تو بڑا سیاڑا بندہ ہے، دنا بندہ ہے، یہ بتا یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا واقعی یہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اکیلے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا واقعی سچے ہیں۔ اس نے کہا جب سچے ہیں تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بھی سیدھی سی بات ہے، جو ہمارا خاندانی جو شریکہ برادری ہے نا یہ ہمیں لے کھڑی ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا جناب وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی جو قریش کے خاندان کے جو ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جب مہمان کوئی آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی کھلاتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے جو ہو سکتا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کے خاندان میں سے کھڑے ہو کے ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب ہم اپنے خاندان برادری سے کہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا رولا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر ہماری برادری سے ہوتا تو ہم مان جاتے، اب وہ ہماری شریکہ برادری سے ہے تو ہم کیسے مانیں؟ ہے سچا، پر رولا یہی ہے کہ ہم نے انہیں ماننا نہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر ہمارا نک جاتا ہے، تو بھائی اسی وجہ سے ہم نہیں مان رہے۔ اب سمجھنے بھی آ گئی تھی کہ بات سچی ہے، اب بجائے ان کو چھوڑنے کے انہوں نے کہا جناب اب کیا کریں گے، ہم تو بھائی بدلہ لیں گے کیونکہ ہمارے بتوں کو توڑا گیا ہے، ہمارا جناب مذہبی خانہ خراب کر دیا گیا ہے، تو اب کیا؟ انہوں نے کہا قالوا، آپس میں اب وہ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہنے لگے جی ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر واقعی تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو پھر یہ کر لو۔ اب ہوا کیا، وہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے، مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، تو مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ کیا کون سی سزا ہونی چاہیے، تو یہ طے پایا کہ جناب کسی نے کہا جی کچھ کر دیں، کسی نے کہا کچھ کر دیں، انہوں نے کہا جناب اس طرح کرے کہ پوری برادری پورا قوم جو ہے وہ اپنی اپنی طرف سے لکڑیاں لے آئے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ لوگ منت مانا کرتے تھے کہ اگر ہمارا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں جو ہے وہ اپنے حصے کی ڈالوں گا، یعنی اتنا ان کے اندر جو ہے وہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ جناب کیونکہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے تو فلہذا اب انتقام ہم نے لینا ہے، تو کس طریقے سے لینا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرقوہ وانصروا آلہتکم، فرمایا اگر تم نے اپنے خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اب ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا، اور 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور آپ خود اندازہ کریں کہ پوری قوم کا صرف ایک ہی کام بن گیا تھا، صبح سے شام تک لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، چاہے بوڑھے تھے، چاہے بچے تھے، چاہے جوان تھے، کوئی بھی تھے، صرف ان کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اب خود اندازہ کریں، علماء فرماتے ہیں کہ 6 میل تک کم سے کم جب آگ جلائی گئی نا تو 6 میل تک اس کی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ اب وہ کتنی لکڑیاں ہوں گی، کتنی آگ جلائی گئی ہوگی کہ جس کی حرارت، جس کی گرمی جو ہے وہ 6 میل تک جو ہے وہ جا رہی ہو، اور اوپر سے گزرنے والے جو پرندے ہوتے تھے وہ اس کی تپش کی وجہ سے نہیں گزر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پورے مہینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ کے بازو باندھ دیے گئے۔ تو اب خود اندازہ کریں یہاں سے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ میرے مالک ایک ہی تو تیرا بندہ ہے پورے روئے زمین پہ، اگر آج وہ بھی ختم ہو گیا تو تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔
اور ایک حدیث پاک کے اندر امام سیوطی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں میں بھی ایک ہوں اور زمین پر میرا بندہ بھی ایک ہی ہے. اس وقت جو اللہ اللہ کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے اور میں بھی ایک ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی مدد کرنا چاہے وہ جا کے کر سکتا ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اب ہوا کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. فرمایا کہ جانوروں تک نے جو اللہ کی بات اقدس میں عرض کی کہ میرے مالک ہمیں اجازت عطا فرما، ہم جا کے آگ کو بجھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو اجازت عطا فرمائی ہے. حالانکہ مجھے آپ بتائیں مینڈک سے کون سی آگ بجھنے والی تھی، لیکن جب انہوں نے اجازت مانگی نا کہ پروردگار ہمیں اجازت عطا فرما، تو مینڈک کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. اور حضور نے ارشاد فرمایا مینڈک کو قتل نہ کیا کرو. مینڈک جب بولتی ہے نا، اس کی آواز جو نکلتی ہے، فرمایا یہ تم سمجھتے ہو کہ آواز ہے، یہ خالی آواز نہیں ہے، یہ اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے. یہ مینڈک کے بارے میں ہے. اور چھپکلی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جہاں ملے وہیں پہ قتل کر دو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مینڈک جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے آئی تھی، یہ آیا تھا، اور چھپکلی جو ہے یہ آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتی تھی. اب نہ تو مینڈک کے کیا کہتے ہیں کہ آگ بجھانے سے آگ بجھ سکتی تھی، نہ ہی چھپکلی کے پھونکے مارنے سے آگ تیز ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ نبی کا بغض یا نبی کی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صلہ کیا عطا فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا اسے قتل نہیں کرنا ہے، اسے قتل کرنا ہے. جہاں چھپکلی ملے وہیں پہ مار دو، جتنا جلدی مارو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھیں چھپکلی وہی ایک تھی لیکن سزا نسلوں کو مل رہی ہے. آج تک وہ چھپکلی تو نہیں چلی آ رہی جس نے پھونکے مارے تھے، چل تو اس کی نسل پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب نے ان کی نسل کو اتنی بڑی سزا دی ہے. جو نبی کی گستاخی کرے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی نہیں بچاتا ہے. آپ اندازہ کریں. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو کعبے کے اوپر آپ کو کبوتر اڑتے نظر آتے ہیں نا، بات خدا کی قسم یہ وہ کبوتر ہے، یہ ان کبوتروں کی نسل میں سے ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غار کے اندر پہرا دیا تھا. یعنی ان کی نسل بھی نہیں مٹنے دی ہے، آج تک وہ کبوتر چلے آ رہے ہیں. تو اس سے امام شامی نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ نکالا ہے. فرمایا یار کبوتر اگر 2-3 دن حضور کی خدمت کرے، غار کے اوپر آ کر انڈے دے کر بیٹھ جائیں، رب ان کی نسل نہیں مٹنے دیتا. تو جن صحابہ نے حضور پر زندگی ہی قربان کر دی ہے، رب ان کی نسل کیسے مٹا دے گا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ جو مدد کر سکتا ہے کرو. پھر فرشتے بھی آئے، جانور بھی آئے، سارے آئے. ٹھیک ہے. نبی کی خدمت کا صلہ یار ہوتا ہے نا. یہ آپ جانتے ہیں ہرن ہے نا، ہرن بھی پڑھتے ہیں. ہرن کے پاس خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے نا، تو سب سے پہلے جو جس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ کی، جس نے خوشخبری اور مبارک دی ہے، وہ ہرن ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی نا 300 سال کے بعد، وہ توبہ نہیں جو ہماری توبہ ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ان پر ویسے کرم فرما دیا. تو جس نے سب سے پہلے آ کر آدم علیہ السلام کو مبارک دی نا، وہ ہرن تھا. تو آپ نے جیسے ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو پیدا فرما دی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے سارے مدد کرو. اب سارے فرشتے بھی آ گئے، سب نے آ کے کہا، بارش والے نے، یہ آپ نے سن رکھا ہے سارا مشہور واقعہ، یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ بارش والے نے کہا حضور ہمیں حکم کر دے. فرمایا تجھ سے بھی کام نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نے سب سے آخر میں کہا جناب اب تو آپ پھینکے جا رہے ہیں، تھوڑی سی دیر رہ گئی، مجھے ہی حکم کر دے کم سے کم. فرمایا نہ، تو تجھ سے بھی کوئی کام نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. بس حسبی اللہ و نعم الوکیل. فرمایا یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جاری تھے. فرمایا میرا رب جب جانتا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، جب آپ نے سب کو انکار کر دیا نا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یار تقوی کی انتہا یہ ہے، توکل کی انتہا یہ ہے کہ جانے بھی لگے آگ کے اندر، پتہ بھی ہے کہ جلانے والی ہے، اور اوپر سے مدد کرنے والے مخلوق بھی موجود ہے، پھر سب کو کہہ رہے کہ نہیں ہمیں مجھے مدد کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جب میرا رب جانتا ہے تو بات ختم ہو گئی. علماء فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے کہ مصیبت کے وقت دعا کرنا یہ ہمیں حکم ہے کہ جب تم پر مصیبت آ جائے تو دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے گا. لیکن جب نیک لوگ یا بڑے لوگ جو نا، بڑے لوگ جو رب کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں، میں ان کے لیے مصیبت کے اندر دعا کرنا یہ بھی عیب ہے. فرمایا وہ جس حال میں رب رکھنا چاہتا ہے وہ اسی حال پر راضی ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہہ لیا کہ اگر میرا رب جب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھا نا میرے خلیل نے اب کسی سے مدد نہیں لی ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آگ کو کہا کہ برد و سلام علی ابراہیم، میرا ابراہیم آ رہا ہے، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا نا کہ سلامتی والی بھی ہو جا، یا صرف فرما دیتا ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹھنڈک کی وجہ سے انتقال ہو جاتا، یعنی اتنی آگ نے ٹھنڈا ہو جانا تھا۔ اور اس وقت اس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر اس دن آگ نہیں جلی ہے۔ جب رب نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، جہاں جہاں بھی آگ جل رہی تھی ہر آگ نے یہی سمجھا کہ یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے۔ روئے زمین پر اس دن آگ ہی نہیں جلی ہے، یعنی آپ خود اندازہ کریں جب سے اس زمین پر آگ کو بھیجا گیا ہے تب سے لے کر آج تک وہ واحد ایک دن تھا جس دن آگ پوری روئے زمین پر جلی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو اس کو فرمایا تھا، لیکن ہر آگ نے یہی سمجھا کہ یار مجھے حکم دیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے ہی حکم فرما دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جتنے صحابہ کرام جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے ہی تھے، اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ابھی داخل ہوئے اور حضور کی آواز ان کی کانوں تک پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ دروازے کے اندر وہاں پہ جوتوں کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا جناب آپ کو تو حکم نہیں دیا گیا، وہ تو مسجد کے اندر جو بیٹھے تھے ان کو کہا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یار میرے کانوں تک آواز تو آ گئی تھی نا، اگر میں نہ بیٹھتا تو ہو سکتا ہے یہ بھی بے ادبی ہو جاتی اور قیامت کے دن رب فرماتا عبداللہ جب میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ تو تیرے کانوں میں آواز آئی تھی، کیوں نہیں بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی فرما برداری کی انتہا یہ ہے کہ آگ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور روئے زمین پہ جتنی آگ ہے وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر خالی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، فرمایا وَسَلَامًا، سلامتی والی بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا کیا؟ آپ کے رشتہ دار کہنے لگے کیونکہ آگ کے پجاری بھی ہے تو ہماری وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا ہے۔ یہ آپ کے رشتہ داروں نے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر دی۔ اچھا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جناب کیونکہ آگ کسی کو نہیں جلا رہی ہے تو انہوں نے ایک بندہ اٹھا کے جو ہے وہ آگ کے اندر پھینک دیا۔ آگ نے جب اسے جلایا تو تب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگ تمہارا کہنا نہیں مان رہی، آگ میرے رب کا حکم مان رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم کا حوصلہ اور مقام بھی دیکھیں نا جی، رب مقام دیتا ہے تو امتحان بھی بڑے بڑے لیتا ہے۔ انبیاء کے اندر حضور کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ جو بڑے بزرگ نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو امتحان بھی اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو نکل آئے آگ سے سلامتی کے ساتھ، علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پسینہ آیا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ان کا پسینہ صاف کر رہے تھے آگ کے اندر، اور آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا، باقی کپڑے بھی محفوظ اور سارا کچھ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، فرمایا انہوں نے میرے ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی تو ہم نے ان کا کیا کیا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے سب کے سب کو جو ہے کیا کر دیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، مچھروں کا، اور ان مچھروں نے کیا انہوں نے آ کے ان کا گوشت بھی کھایا، ان کا خون بھی پیا، اور وہ مشہور واقعہ تو پھر ہے، پھر نمرود کے جو ہے وہ کان ناک کے اندر جو ہے وہ مچھر جو داخل ہوا اس نے پھر اسی کے تھپڑ اور اسی کا جو ہے خادم اور اسی کا سارا کچھ جو ہے اسی کے ساتھ ہی مر گیا وہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کا عذاب بھیجا ہے، حالانکہ رب بڑا عذاب بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی اپنے آپ کو جبار قوم، اپنے آپ کو کہنے والی، تکبر کرنے والی قوم پر رب نے عذاب بھی بھیجا تو مچھروں کا عذاب بھیجا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے پھر انہیں ایسی زمین کی طرف بھیجا جس میں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور ان کو لے کر جو ہے پھر آپ شام کی سرزمین کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے وہ برکت والی زمین بنائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں برکت والی زمین کیوں ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ جناب فیکٹریاں لگی ہوئی ہے، ملیں لگی ہوئی ہے، نہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انبیاء کرام وہاں پہ سارے جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسجد معراج شریف کی جو آیت ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے آگے میں فرمایا نا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ برکتیں کون سی ہے،
تو میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں اور مزارات موجود ہیں. فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر جس زمین میں برکتیں رکھی تھی اسی زمین کی طرف ہم نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم خود بھی چلے جاؤ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاؤ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.